رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم ارحمني بالقرآن العظيم ربنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہمارے پاس آیت نمبر 40 اور 41 ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا اور امید کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت ان آیات کے اندر چھپا میسیج ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، لذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُمْ، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ ہی سے تم ڈرتے رہو۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اسلام میں داخل ہونے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے فرما بردار اور نیک بندوں کے بیٹو، تم بے حق کی پیروی کرنے میں اپنے باپ کی طرح ہو جاؤ۔ نیک لوگوں کی اولاد کو نیک ہی ہونا چاہیے۔ اگر سخیوں کی اولاد سخی اور عالموں کی اولاد عالم نہ ہو تو کتنی حسرت کی بات ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی کتاب آ گئی، اس کا انکار نہ کرو۔ اللہ کی کتاب کا انکار کرنا نبیوں کی اولاد کے لائق نہیں، اس لیے اس کتاب پر ایمان لے آؤ اور اپنا عہد پورا کرو۔ تفسیر سعدی میں ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب بنی اسرائیل کے ان لوگوں سے ہے جو مدینہ منورہ اور اس کے گرد و نواح میں آباد تھے۔ اس خطاب میں بعد میں آنے والی اسرائیلی بھی شامل ہیں۔ اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ اسرائیل سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ یہود کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ بنی اسرائیل کنعان میں آباد تھے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام کے مصر پہنچنے کے بعد ان کے اہل خاندان وہاں پہنچے۔ بنی اسرائیل میں کثیر تعداد میں نبی آئے، مثلاً سیدنا یوسف علیہ السلام، سیدنا یحییٰ علیہ السلام، سیدنا ہارون علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا زکریا علیہ السلام وغیرہ۔ بنی اسرائیل میں 3 کتابیں نازل کیں، تورات، زبور اور انجیل۔ اس سے ہی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے کتنا علم و فضل عطا کیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بے پناہ احسانات کیے تھے۔ اذکروا نعمتی، یاد کرو میری اس نعمت کو۔ یہاں نعمتوں کے یاد کرنے سے مراد دل میں نعمتوں کا اعتراف کرنا، زبان سے ان کی تعریف کرنا ہے، اور ان نعمتوں کا ایسی جگہ استعمال کرنا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے۔ التی انعمت علیکم، جو میں نے تمہیں عطا کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر دین و دنیا کی رہنمائی اور کامیابی کے راستے کھولے اور ان کو دوسروں کی رہنمائی کا فریضہ سونپا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی شریعت عطا کی تھی۔ اللہ رب العزت سورۃ المائدہ آیت نمبر 20 میں فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا
وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم میں سے انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ بنی اسرائیل کو انعام اس لیے یاد دلایا جا رہا ہے تاکہ ان میں سے جو بھلائی کا مادہ رکھتے ہیں وہ حق کو قبول کر سکیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیں تو ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو۔ امت مسلمہ کے لیے بنی اسرائیل کے واقعات کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زوال سے بچ سکے جس زوال کا پہلے انبیاء علیہ السلام کی قومیں شکار ہوئیں۔ یہودیوں کے عقیدے کی خرابی اور رویوں کی خرابی کو سامنے رکھا جائے تاکہ مسلمان اس کردار کے انسان بننے سے بچ سکیں۔ اللہ رب العزت نے انعام یاد دلانے کے بعد فرمایا، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، تم میرے عہد کو پورا کرو۔ وہ عہد کیا تھا کہ تم تورات کے احکامات کی پابندی کرو اور نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، یعنی وہ اس عہد کو پورا کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا ہے کہ وہ اس پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں گے اور اس کی شریعت کو قائم کریں گے۔ کلبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ یہ ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 187، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرتے رہو گے اور تم اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 12 میں بھی اس بات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ واضح بیان کیا ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے ان میں سے 12 کو سردار مقرر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بلا شبہ تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کو قوت دی اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا تو میں ضرور بضرور تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا اور تمہیں ضرور جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد بھی تم میں سے جس نے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تھا کہ میں بنی اسرائیل میں ایک نبی امی بھیجوں گا جو تم میں سے اس کی اتباع کرے گا تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا اور اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 156 اور 157 میں بیان فرمایا، قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل
اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں اس کو پہنچاتا ہوں، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، سو اسے میں جلد ہی ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہے، جسے وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوفی بعہدکم، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اگر وہ مسلمان ہو کر اسلام کے احکام کے پابند ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر انہیں جنت میں بھیج دے گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، صرف مجھ سے ہی ڈرو، میرے غیر سے نہیں، صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے بارے میں قول یہ ہے کہ مجھ سے ڈرو کہ میں تمہیں بھی اس قسم کے عذابوں میں مبتلا نہ کر دوں جس طرح کے عذابوں میں تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کو مبتلا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا جو وفائی عہد کے حامل ہیں، یعنی صرف اللہ سے خوف کھانا، صرف اللہ سے ڈرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر، اللہ سے خوف کے کیا فائدے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ایک انسان دوسروں کے حقوق ادا کرنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ایک انسان دنیا میں اپنے مقصد زندگی کو اچیو کر لیتا ہے، وہ جانشین ہونے کا حق ادا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر انسان کو بہت کچھ دے دیتا ہے، آخرت کی جواب دہی کا احساس، اور اس کی وجہ سے انسان کے سارے معاملات درست رہتے ہیں، انسان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، وہ برے کاموں سے بچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد رہے تو انسان کو اللہ کا خوف محسوس ہوتا ہے، اور انسان بھول جائے تو پھر بندے اور رب کے درمیان فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں اور خوف ختم ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 41 وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور جو میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اس کے ساتھ پہلے کفر کرنے والے نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، جو میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا؟ کتاب قرآن حکیم، جو انسان کے لیے زندگی گزارنے کا پروگرام ہے، اسی پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایمان لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ مصدقا لما معکم، اسی کتاب کی کچھ خصوصیت بیان کی جا رہی ہیں۔ یہ کتاب تو اس کی بھی تصدیق کرتی ہے جو تم کو دی گئی، یعنی جو بنی اسرائیل کے پاس پہلے سے تورات و انجیل موجود تھی۔ قرآن مجید پچھلی کتابوں کے لیے سچائی کا گواہ بن کر نازل ہوا۔ قرآن مجید تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں پر نازل کی گئی۔ اور اسی طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بننا۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت کعب بن اشرف اور دیگر علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس سے مراد قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ قرآن مجید سے کفر کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کفر کرتا ہے، اور نبی سے کفر کرنے والا قرآن مجید سے بھی کفر کرتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے پاس علم ہے اور دوسرے نہیں جانتے، اس وجہ سے تمہاری ذمہ داری بڑی ہے۔ مدینہ منورہ میں یہود کو سب سے پہلے دعوت دی گئی، اس لیے انہیں کہا گیا کہ تم پہلے کافر نہ بنو۔
ورنہ پچھلے کافروں کی طرح تم پر بھی پھر وبال آئے گا۔ اگلی آیت پہ جو ہے، اسی آیت کے اگلے جملے پہ ذرا غور کیجئے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو۔ کیا مطلب زیادہ قیمت لے سکتے ہیں؟ تھوڑی قیمت پر آیات کو بیچ ڈالنے سے مراد دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے آخرت کے عظیم فائدے کو قربان کر دینا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورۃ النساء میں بھی فرمایا، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، آپ کہہ دیں دنیا کا سامان بہت ہی کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد حدیث نمبر 3664 نمبر پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس علم کو جس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے اس لیے سیکھے کہ اس سے دنیا کمائے، تو وہ قیامت کے روز جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ ابن ابو حاتم نے طلق بن حبیب سے روایت کیا ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ تم علی وجہ البصیرت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید سے اس کی اطاعت بجا لاؤ، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اس کی نافرمانی ترک کر دو، اور میرے سوا کسی سے نہ ڈرو، کیونکہ جب تم صرف اللہ سے ڈرو گے تو یہ چیز تم میں تقویٰ اور تھوڑی سی قیمت کے مقابلے میں آیات الہی پر ایمان کو مقدم رکھنے کی موجب ہوگی۔ جیسے جب تم آیات الہی کے بدلے تھوڑی سی قیمت کو پسند کر لیتے ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے دلوں سے تقویٰ کوچ کر جائے گا۔ یہودیوں نے یعنی بنی اسرائیل نے ایسا کیوں کیا؟ یہودیوں کے لیے ان کا دین آباء و اجداد کا رواج بن چکا تھا، اس وجہ سے انہیں نبی کی دعوت پسند نہیں آئی تو وہ آپ کے مخالف بن گئے۔ یہودیوں نے دنیاوی مفاد کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ عرب کے مذہبی ڈھانچے میں انہیں سرداری مل گئی اور ان کے ذہنوں میں تھا کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے تو ان کی یہ سرداری، یہ محبت، یہ احترام ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بنی اسرائیل کی قوموں کے رویوں سے بچائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔